شہر نبی تیری گلیوں. درود پاک پڑھ لیں میں. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند باتیں درود پاک کے تعلق سے سماعت کر لیں. میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ جو عمل مردود ہوتے ہیں، رد ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں آ جائے اور ہم آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ مردود ہو جاتی ہے. درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس میں لفظ میں اور ہم یہ ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات اس میں سماعت کریں کہ آپ کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، جیسے اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا ربنا ظلمنا انفسنا، یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہر دعا میں اپنے لیے آپ کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں. جو دعا آپ پڑھتے ہیں تو دعا میں کچھ نہ کچھ آپ اپنے لیے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر درود پاک کی قبولیت کا راز ایک یہ بھی ہے کہ درود پاک میں اپنی کوئی بات ہی آپ نہیں کرتے. ہر دعا میں اپنی بات ہے، ہر التجا میں اپنی بات ہے، اپنا ذکر ہے. مگر درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس میں اپنا تذکرہ ہے ہی نہیں. اپنے لیے کچھ آپ مانگتے ہی نہیں ہیں. ڈائریکٹ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود نازل فرما. آپ کہاں مانگ رہے ہیں اپنے لیے؟ اپنے لیے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. تو جس میں آپ اپنے لیے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں اس کی قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا. اب درود پاک کا جو تعلق ہے، میں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واحد ذریعہ ہے. نعت رسول ہے، درود پاک ہے، یہ سرکار سے تعلق قلبی کا یہ واحد ذریعہ ہے. ایک روایت میں پڑھتا ہوں، قال اللہ تعالی یا موسیٰ آترید ان اکون اقرب الیک من کلامک الی لسانک ومن وساوس قلبک الی قلبک ومن روحک الی بدنک ومن نور بصرک الی عینک قال نعم یا رب. ترجمہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تیرے کلام سے بھی زیادہ تیری زبان کی طرف. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نبی ایسے ہیں جن کے تذکرے اس طرح ہوتے ہیں، جن کے تذکرے اس طرح اللہ فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تیرے کلام سے بھی زیادہ تیری زبان کی طرف، تیرے دل کے خیالات سے بھی زیادہ تیرے دل کی طرف، تیری روح سے بھی زیادہ تیرے بدن کی طرف، تیرے بینائی سے بھی زیادہ تیری آنکھوں کے قریب ہو جاؤں؟ اب غور کیجئے جملے پہ کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں رب ہو کر کے تیرے کلام سے بھی زیادہ تیری زبان کی طرف، تیرے دل کے خیالات سے بھی زیادہ تیرے دل کی طرف، تیری روح سے بھی زیادہ تیرے بدن کی طرف. آپ بتائیں بدن میں روح کہاں ہے؟ پورے بدن میں ہے. آپ کہیں نہیں کہہ سکتے یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. اور پھر فرمایا تیری بینائی سے بھی زیادہ تیری آنکھوں کے قریب. اب بینائی کہاں ہے آنکھ میں؟ بتائیں آپ کتنی قربت ہے. آنکھ ہے تو بینائی ہے، آنکھ نہیں ہے تو بینائی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا اتنا میں قریب ہو جاؤں، تو چاہتا ہے کہ میں رب ہو کے تیرے اتنا قریب ہو جاؤں؟ تو قال نعم یا رب، ہاں مولا کیوں نہیں، تو اتنا قریب ہو جا. تو اب قریب ہونے کا ذریعہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو میں نے بتایا ہے کہ اس طرح میں قریب ہو جاؤں گا، تو تمہیں ایک عمل کرنا ہوگا. میں اس طرح تمہارے قریب ہو جاؤں گا مگر ایک عمل کرنا ہوگا. وہ عمل کیا ہے؟ قال فاکثر الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ پھر اس طرح اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری روح کی طرح قریب ہو جاؤں تم سے، تو ایک ذریعہ ہے کہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. اور ایک روایت یہاں پہ اور عرض کر دوں
کہ درود پاک ایسی برکت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، اس کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ مسند فردوس میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد صلی علیہ صلاۃً۔ اچھا، اس پر ایک روایت میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دن میں نے کہا تھا کہ جب درود پاک پڑھنے آئیں تو یہ ایک مشورہ تھا، حکم نہیں تھا کہ کم سے کم ایک جوڑا کپڑا سرکار کے لیے سلا دیں، ٹھیک ہے، ایک مشورہ میں نے دیا تھا۔ اس کی وجہ پھر ایک صاحب مجھ سے گئے آفس میں، کہنے لگے کہ حضرت یہ جو آپ نے مشورہ دیا بڑا پیارا مشورہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہیں تک میرا مشورہ نہیں ہے کہ وہ ایک جوڑے میں ہمیشہ درود پڑھیں، جب آئیں حجرہ صلاۃ میں تو وہی پہن کے، بھئی 1 گھنٹے کے لیے تو آنا ہے آپ کو، 5 دن جیسے مرد حضرات کے لیے ہے تو 5 دن میں کسی ایک دن 1 ہی گھنٹے کے لیے پہننا ہے آپ کو، وہ رکھ دیں اور آنا ہو تو پہن لیں، اور پہننے کے بعد جب انتقال ہو تو ساتھ میں اس کو کفن میں شامل کر لیں۔ جب سرکار پوچھیں نا کہ کیا کر کے آیا ہے تو کہیں سرکار بس یہ جوڑا تھا جو بیٹھ کے آپ پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ تو اس پر میں نے سوچا کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات ایسی نہ آ جائے تو میں ایک حدیث اس پر بھی پڑھ دیتا ہوں کہ سرکار کو نئے جوڑے بڑے پسند ہوتے ہیں جب کوئی پہن کے آ جاتا ہے۔ اس پر حدیث سن لیں آپ۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو سب لوگ اپنی سواریوں سے اترنے لگے اور جلدی جلدی سرکار کی طرف جانے لگے، سرکار کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ یہ ہاتھ پاؤں چومنا پہلے سے چلا آ رہا ہے، بخاری شریف میں بے شمار حدیث ہیں اس پہ۔ تو حضرت منذ رازے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، تو ان کا اصل نام تھا منذر الاشجع، یہ نام تھا ان کا صحابی کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا اور پھر رک کر کے میں نے اپنے صندوق سے کوئی چیز نکالی۔ تو فرماتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا نکالا؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک جوڑا لایا تھا سرکار کے لیے کہ میں جب ملوں گا تو وہی پہن کے ملوں گا۔ اب اس پر حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ جب میں سرکار سے ملاقات کرنے جاؤں گا، یہی وجہ ہے کہ جب وہ شاک جاتے ہیں نا تو یہاں سے 2 جوڑے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ مجھے بھی بتایا، میں نے بھی کیا تھا کہ جب محبوب سے ملاقات ہو تو پھر 2 جوڑے نئے سلاتے ہیں، تو ایک مکہ شریف میں پہنتے ہیں اور ایک وہاں سرکار کے یہاں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے صندوق سے نکالا اور پھر اس کو پہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آیا تو جب سرکار نے نیا جوڑا دیکھا نا، کیونکہ انہوں نے پہنا کسی اور چیز کے لیے نہیں تھا، صرف سرکار کے لیے پہنا تھا وہ جوڑا، ہاں صرف سرکار کے لیے۔ تو جب سرکار نے وہ جوڑا دیکھا تو سرکار نے فرمایا ان فیک خلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تیری یہی تو اچھائی ہے تو سن لے تو کہ تجھ سے اللہ اس کے رسول محبت فرماتے ہیں۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ اس دن تو ویسے میں نے بات کر دی تھی نا کہ پھر وہ پہن کے آئیں، پھر میں نے کہا اس پہ کوئی روایت سنا دوں آپ کو کہ آپ کی طبیعت میں یہ بات آئے کہ جب پہن کے نئے جوڑے آئیں درود پاک میں تو سرکار علیہ السلام تو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں ہم سب ہیں، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے ان کی نگاہوں میں۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس بات پر انہیں مبارکباد دی، خوش ہو گئے، نیا جوڑا سرکار کی بارگاہ میں پہن کے آئے اور فرمایا تو یہی وجہ تو ہے کہ تیرے اندر جو 2 خصلتیں ہیں اس کی بنیاد پہ اللہ اس کے رسول تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں وہ روایت سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد صلی علیہ، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں اتنے مہینوں سے کہ یہ جو حجرہ صلاۃ قائم کیا گیا ہے اس کو اتنا ہلکے میں نہ لیں آپ، یہی وہ ذریعہ ہے۔ حضور اشرف الصوفیہ صاحب جو اولاد غوث اعظم ہیں، آل رسول ہیں، جن پر ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت نیک اور ولی صفت آدمی ہیں۔ تو جب میری ملاقات ہوئی اور حضرت سے میں نے عرض کیا اور ایک موقع پہ شروعات میں بالکل جب کام چالو کرنا تھا تو حضور اشرف الصوفیہ صاحب کو میں نے بلایا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ جب تشریف لائے اور بیٹھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ
اس میں جو درود پاک پڑھے گا وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ جو اس حجرے میں صرف داخل ہو جائے گا اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ یہ حضور اشرف الصوفیہ صاحب کے جملے۔ اور جب میں وہاں گیا تھا عمرے کے لیے، تو جب میری حاضری ہو رہی تھی اور جب میں سلام کرنے کے لیے سرکار کے مواج شریف پہ جا رہا تھا، نکلتے ہیں لوگ سلام کرتے ہوئے، تو جب وہاں سے جا رہا تھا میں، تو ظاہر سی بات ہے میں ندامت کی بنیاد پہ، شرمندگی کی بنیاد پہ میری آنکھیں بند تھیں۔ میں کیسے دیکھوں کہ ان آنکھوں سے تو بڑے گناہ ہوئے تھے، بڑے پاپ ہوئے تھے، تو اتنی ہمت و جسارت تو نہیں تھی کہ میں سرکار کے روضے کو اتنا قریب سے دیکھ سکوں، تو میں بہت رو رہا تھا۔ تو حضور اشرف الصوفیہ صاحب نے یہی جملہ مواج شریف میں مجھے دیکھا، حضرت نے دیکھ لیا، وہ بھی تھے اسی میں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حجرہ صلات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے اس کو قبول فرما لیا۔ اب جب حضرت آئیں گے انشاءاللہ تو بہت باتیں حضرت نے فرمائی، تو وہ میں انشاءاللہ حضرت کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرت کے یہ جملے ہیں، یہ جملے ہیں، یہ جملے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہلکے میں نہ لیں آپ، یہ پورے مہاڈا کے لیے، پوری گونڈی کے لیے یہ رشک کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ اور میں پھر یہ جملہ کہتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام جس سے چاہیں کرا لیں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے، تب یہ بات اور یہ چیزیں خیال میں آتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے، الا عرج بہا ملک حتی یجیء بہا وجاہ الرحمن، تو فرشتے اس درود کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو اللہ نے چاہا وقت کا اعلان کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کب سے اس کو مکمل شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو درود پاک کو جب فرشتے لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس، فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے جو درود پاک لے کے گیا ہے۔ میں تو ایک جملہ صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں ان کی ساری باتیں سچی ہیں، ساری باتیں سچی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، بس یہ ایک نقطہ ذہن میں کاش آپ کے بس جائے، تو حضور فرماتے ہیں میں اس چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہو، ایسے پڑھ دیتے ہو، کچھ بھی خیال نہیں، ادھر حال یہ ہے کہ جیسے تمہاری زبان پہ درود آیا، گنبد خضرا سے آپ کی طرف توجہ ہوئی ہے، سرکار کی توجہ ہوئی ہے۔ تو جب وہ فرشتہ لے کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے اذهبوا بها الى قبر عبدی، یہ درود یہاں نہ رکھو۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ہر عمل رکھا جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں، تو یہ عمل کہاں رکھا جاتا ہے اور اس درود پاک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے فرشتے سے کہ یہ درود پاک جمع کرو۔ اب فرشتے درود پاک جمع کرتے ہیں، جمع ہوتا رہتا ہے۔ پھر جو درود پاک پڑھتا تھا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو فرشتہ درود پاک لے کے جاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتا ہے اب اس کی قبر پہ جاؤ تم۔ کتنی بڑی نعمت ہے درود پاک کی، کتنی عظیم نعمت ہے درود پاک کی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آپ پڑھتے نہیں ہو، سب سنتے ہو، سمجھتے ہو، پڑھتے نہیں ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتے وہ درود لے کے اس کی قبر پہ جا، جو درود پاک میرے محبوب پر زندگی بھر پڑھتا رہا۔ آپ کی قبر پہ آپ کا باپ نہیں آتا ہے، اگر باپ ہو تو آپ کی اولاد، تیجا چالیسواں بہت ہو گیا اتنا یاد کر لیا تو، ورنہ پھر شب برات میں، اور اب تو وہ بھی نہ رہا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ تو یہ عمل کرو آپ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے اس کی قبر پہ چلے جا۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے مولا ٹھیک ہے قبر پہ جاؤں تو کیا کروں میں، ڈیوٹی لگ رہی ہے آپ کے قبر پر فرشتے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلے جا اس کی قبر پر،
اور وہ جو انتقال کیا ہے اس درود کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ صرف درود پاک کے لیے فرشتہ بیٹھایا جاتا ہے آپ کی قبر پہ کہ قیامت تک کے لیے وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور پھر فرمایا وَتَقَرُّبِهَا عَيْنَهُ، یہی نہیں، اس سے کچھ باتیں کیا کر تاکہ اس کا دل بہلا کرے۔ قربان جائیں آپ کی اولادوں میں یہاں ایک نقطہ سمجھاؤں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری ماں قبر میں تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا کچھ پڑھ دے گا، تمہارا باپ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا آئے گا کچھ تو مجھے بخش دے گا، مگر تم اپنی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے۔ تمہاری ماں قبر میں سوچتی ہے، حدیث پاک ہے کہ گھر والے منتظر رہتے ہیں، اور جب اولاد آتی ہے تو جس طرح یہاں گھر پہ آپ آتے تھے نا، اللہ کا شکر ہے کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ اپنے والد کی قبر پہ ہمیشہ جاتے ہیں، اپنی والدہ کی قبروں پہ خوش نصیب ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرے گا دنیا میں، اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے تشریف لائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی قبر پر جایا کرو اور دعا